الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے. اس میں رب العزت نے اس کائنات کے بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں جو شب و روز کی گردش کی اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ مقدر کیا کہ اس دنیا کے اندر 12 مہینے ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، جس روز اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی. یعنی یہ دنیا جب سے آباد ہوئی، اللہ رب العالمین نے جب سے اس کی تخلیق کی، اس روح زمین کو بنایا، اس آسمان کو اور زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر 12 مہینے کا نظام کو قائم کر دیا ہے. منہا اربعۃ حرم، انہی 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اس وقت بنایا جب کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا، آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. ذالک الدین القیم، یہی دین قویم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو. یعنی ان مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا خاصا خیال رکھو، خاص کر دھیان دو کہ اس میں تم سے کسی طرح کا گناہ نہ ہو، گناہوں سے بچ کے رہو، اللہ کا کہا مانو، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک کے رہو. یہاں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو بنایا ہے، 12 مہینوں کو، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے. اب غور کریں کہ وہ 4 مہینہ کون سا مہینہ ہے. اسے اب ڈھونڈیں گے قرآن کریم کے اندر تو آپ نہیں پائیں گے اس کا بیان کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں. یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں کس قدر معنی رکھتی ہیں، اس کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں تو قرآن کریم اللہ نے بیان کر دیا کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں یہ کون کون سے مہینے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بات معلوم ہوگی کہاں سے؟ یہ حدیثوں سے معلوم ہوگی. اس زمانے کے اندر بہت سارے ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور علم کا وہ پرچار بھی کرتے ہیں، نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں. یعنی حدیثوں سے انہوں نے ناطہ توڑ رکھا ہے. حدیثوں سے ناطہ توڑ لینے کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے کہ صرف قرآن کریم سے دین نہیں معلوم ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے یہاں کہا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے مجھے نماز پڑھتا ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو. یعنی کہ قرآن کریم میں تو اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، اور بار بار حکم دے دیا، اس کی کچھ باتیں بیان بھی کر دیں، اوقات کی طرف اشارہ بھی کر دیا، لیکن پوری تفصیلات وہ ملیں گی ہم کو حدیثوں کے اندر. جب حدیثوں کے اندر ملیں گی تو حدیثیں بہت طرح کی ہیں. حدیثیں ایک زمانے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان لوگوں نے حدیثوں کو گڑھا، یا یہ کہ کمزور قسم کی روایتیں داخل ہو گئیں، یا کسی ایسے راوی سے مل گئی حدیثیں جس کا حفظ جو ہے وہ پختہ نہ تھا، وہ کچا حفظ تھا، وہ بھولتے تھے. تو اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں. لیکن اس کو کاٹ چھانٹ کون کرے گا؟ اس فن کے جو ماہرین ہیں. جو کام جس فن کے لوگوں کا ہوتا ہے وہی اس کام کو جانتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کرتا ہے. تو محدثین میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے اللہ رب العالمین نے جن کو اس کی فہم و بصیرت دی. حدیثوں کو چھانٹنا، اس میں سے ضعیف کو
مضبوط کو الگ کرنا، ضعیف کو الگ کر دینا، جو صحیح حدیثیں ہیں، جو ثابت ہیں، جو قابل حجت ہیں، جو حسن یا درجے کی ہوتی ہیں، ان کو انہوں نے الگ کیا، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں، مناکیر ہیں، جو موضوعات ہیں، ان سب کو ان لوگوں نے الگ کر دیا۔ تو یہاں ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ صحیح معنوں میں علماء کون ہیں؟ صحیح معنوں میں علماء وہی ہیں جو دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے دین کو جن لوگوں نے لیا، یعنی آپ کے صحابہ، ان سے دین کو حاصل کرنا، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے، عبادتوں کو یا کسی بھی چیز کو، معاملات کو، یا ہر فیلڈ کے اندر جس طرح سے ان لوگوں نے دین کو سمجھا اور اسے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو وہیں سے ہم کو صحیح دین ملے گا۔ ان کی باتوں کو چھوڑ کر، یعنی سلف امت جو ہیں، انہوں نے جس طرح سے دین کو سمجھا، اگر اس طرح سے ہم نے دین کو نہ لیا اور ہم نے صرف قرآن کریم پہ اتفاق کر لیا کہ ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے، اس زمانے کے اندر نعرہ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے، قرآن کریم احکامات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہی نظام بنایا کہ اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا جن کے اوپر قرآن کریم نازل کی، اور ان کی اتباع کو فرض کر دیا کہ ان کی اتباع کرو گے تبھی تم کو اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی، بغیر اس کے اللہ کے قرآن کریم کو پڑھ کر تم عبادتیں کرتے رہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وہ دور ہوگی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ عبادتوں کے یا نیکیوں کے قبول کیے جانے کے لیے اس کے اندر ایک تو اخلاص ضروری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہو، اور دوسری طرف یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جس چیز پہ عمل کیا ہے اس پر اسی طرح سے ہم عمل کریں۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ ایک ضمنی طور سے میں نے اس کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور یہ آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو سمجھے کہ صرف قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لینے سے یا اس کے معنی کو سمجھ لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا، اس کو صحیح معلومات نہیں ملے گی۔ اس کے لیے حدیثوں کو پڑھنا، حدیثوں کی طرف جانا، سنتوں کو ٹٹولنا، صحابہ کی زندگی میں صحابہ نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا، اس دین کو جاننا، یہ اشد ضروری ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ابھی ہم لوگ ہجری کیلنڈر کے 8ویں مہینے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رجب کے بعد آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں مسلم امت کے اندر، مسلم قوم کے اندر، جن کا حدیثوں سے کوئی ثبوت، کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ منکر حدیثیں، موضوعات قسم کی حدیثیں ملتی ہیں جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے علماء چونکہ حدیث کی پرکھ نہیں رکھتے ہیں، یہ بہت واضح بات ہے، بہت صریح قسم کی بات ہے، اس لیے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، ان کو وہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ ان کو غلط قسم کی حدیثیں میں، موضوعات کے اندر، مناکیر کے اندر جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کو گھماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ جو مہینہ گزرا اس کے اندر بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، یعنی امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو رجب کے مہینے میں بہت کچھ مناتے ہیں، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، اسی طرح کنڈا کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں اس مہینے کے ساتھ گزر گئیں۔ وہ سب بدعتیں تھی، خرافات تھا، اس کا دین سے کوئی ناطہ، دین سے کوئی لینا دینا یا ناطہ اس کا نہیں ہے۔ اب ہم شعبان کے اندر آئے، شعبان میں بھی ہم دیکھیں گے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس شعبان کے تعلق سے جن کا حدیثوں سے پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ثابت نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے ذکر کیا اس مہینے کا، اس لیے کہ رمضان کے پیشتر یہ آخری مہینہ ہے، یعنی اس کے بعد، ٹھیک اس کے بعد 9واں مہینہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے سے جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیت اکثر صیاما منه فی شعبان
وہ بیان کرتی ہیں معاشرہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھتے ہی جاتے تھے. ہم لوگ سمجھتے اور کہتے کہ اب شاید وہ افطار نہیں کریں گے, یعنی روزہ ہی رکھیں گے, روز روزہ رکھیں گے, اب افطار کا دن ان کے لیے نہیں ہوگا. یا پھر جب روزہ چھوڑ دیتے رہنا تو لگاتار چھوڑتے رہتے, یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ شاید اب یہ اس طرح کا نفل روزہ آپ نہ رکھیں. اور وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو نہیں دیکھا ہے کسی مہینے کے روزہ کو کسی مہینے کے مکمل طریقے سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے جس میں آپ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے, ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے رہے ہوں. کثرت سے ذکر ملتا ہے تو اسی مہینے کا ملتا ہے. اور فضیلت ایک مہینے کی اور آتی ہے, وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان ملتا ہے. وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ الصِّيَامِ مِنْهُ فِي شعبان, یعنی آپ کو میں نے شعبان میں جس قدر کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا, روزہ رکھتے ہوئے پایا, کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں پایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ملتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شهر الشهور ما تصوم فی شعبان, کسی بھی مہینے میں آپ کو اللہ کے رسول کسی بھی مہینے میں آپ کو ہم لوگ اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے جتنا کہ شعبان میں دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذاک شهر تغفل الناس فيه عنه بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم. نسائی کی روایت ہے, وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے جس سے تم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. یعنی رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے. عربوں کے ہاں حرمت والے جو مہینے ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ لوگ جنگیں لڑا کرتے تھے, آپس کے اندر بہت خون خرابہ ہوتا تھا. لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو سارا خون خرابہ رک جاتا تھا اس کے احترام کے اندر. ہم لوگوں کے اس کا یہ اہتمام نہیں ہے, پورے سال میں حرمت والے مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ حرمت والے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں, اس کے ہم خاص اہتمام کریں. ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملتی اس معاشرے کے اندر, لیکن عربوں کے یہاں اس کا بہت خیال تھا, اس لیے کہ وہ جنگیں لڑا کرتے تھے, آپس کے اندر بہت خون خرابہ ہوتا تھا. لیکن حرمت والا مہینہ جب آتا تھا تو قتال روک دیا کرتے تھے, اور اس کا احترام اسی کے احترام میں, اس مہینے کے احترام میں وہ روک دیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ گزرتا ہے, اس کے بعد رمضان آنے کو ہوتا ہے, بیچ میں یہ مہینہ ہوتا ہے شعبان کا جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. یعنی لوگوں کی نگاہ اس جانب نہیں آتی ہے کہ یہ رمضان کے پیشتر کا یہ مہینہ ہے تو اس میں بھی ہم کچھ رمضان کی تیاری کرتے چلیں, اس کی ہم کچھ خوب اور کچھ عادتیں ڈالتے چلیں. یہ انسان کے ذہن کے اندر نہیں آتا ہے. اچھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کا ہر عمل اللہ کی جناب میں پیش ہوتا ہے. روز کا ایک تو عمل پیش ہوتا ہے, یعنی ہر دن کا 2 مرتبہ, دن میں عصر کے وقت اور پھر فجر کے وقت فرشتوں کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو اس وقت پہنچاتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. اس کے علاوہ پورے ایک ہفتے کا بھی جاتا ہے, جو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جیسا کہ ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر. اس کے علاوہ پورے سال کا جب جاتا ہے ریکارڈ تو اس مہینے میں شعبان کے اندر ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کی جناب میں اس کے حضور میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. یہ آپ کی چاہے وہ انا صائم اس حال میں جائے کہ میں روزے سے رہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی 2 بڑی علت ہے. ایک تو یہ کہ اس میں اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو بندے کی اچھی حالت ہو, بندہ اللہ کی عبادت کی حالت میں رہے, وہ ایک بڑی عبادت روزے کی عبادت میں رہے تو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پورے سال کا ریکارڈ اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوگا. تو ہم نے جو خطائیں کی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے اور اس مہینے کے اندر ہم کو نیکیوں کی توفیق دے, اور تیاری کرنے کا رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کے لیے ہم کو ہماری کچھ خوب اور کچھ عادت بن جائے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ جن کی کتاب لطائف المعارف ہے اس میں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. انہوں نے کہا کہ صیام شعبان افضل من صیام الشہر المحرم. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شعبان کے مہینے کا روزہ یہ محرم کے مہینے کے روزے سے یہ افضل ہے. وہ افضل تطوع ما کان قریبا من رمضان قبل ہو اور بعد ہو. یعنی روزے کے بارے میں بیانا کہ روزے میں افضل یعنی تطوع روزہ یعنی جو نفل روزہ ہے وہ جو رمضان سے قریب ہو, چاہے اس کے پیشتر ہو یا اس کے بعد ہو.
جیسے شوال کے مہینے میں 6 روزہ مسنون ہے، وہ اس لیے کہ وہ بھی رمضان کے بعد آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فرض نماز کے پہلے اور فرض نماز کے بعد سنن رواتب ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کا درجہ ہے کہ فرض روزہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ نے کثرت سے روزہ رکھا، اور پھر شعبان اور رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے کو آپ نے اس کو مسنون کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان سے پیشتر اور رمضان کے بعد انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیفیت ویسے ہی ہے جیسے کہ نماز میں ہے کہ نماز سے پہلے سنتیں ہیں اور نماز کے بعد کی سنت ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے نماز کے پہلے یا نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، سنن رواتب جسے ہم کہتے ہیں، اس سے نماز کا جو نقص ہوتا ہے، جو کمی رہ جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر جو ہماری کمیاں رہ جاتی ہیں وہ اس سے پوری ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب سب لوگ غفلت کی حالت میں ہوں تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کو کوئی بندہ یاد کرے، اس کی عبادت میں لگ جائے، یہ ایک بہت فضیلت کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی دنیا بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسے بہت سے موقع روزمرہ کی زندگی میں اور ہفتہ اور سال کی زندگی میں آتے ہیں جب لوگ اللہ کو بھول کر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، یعنی حرج میں، یعنی ایسے ماحول میں جب فتنے کا دور ہو، ہنگامے کا دور ہو، لوگ طرح طرح کی باتوں میں، طرح طرح کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اس کو ذکر کرے، اس کی عبادت کرے، تو آپ نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، یہ عبادت ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آ جائے۔ یعنی ہجرت کا جو بہت بڑا ثواب ہے، تو اس سے آپ نے مثال دی کہ جتنا بڑا اس کا ثواب ہے، اسی کی طرح کی یہ چیز بھی ہے کہ بندے، جب اللہ کے بندے غافل ہوتے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے ہنگاموں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشغولیات ان کے پاس ہوتی ہے، ایسے میں کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ حرج سے مراد کیا ہے؟ فتنہ و اختلاط امور الناس، لوگوں کا معاملہ الٹ پلٹ رہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں رہیں، بہت سارے فتنے رہیں، ہنگامہ رہے۔ تو اس کے اندر آپ نے فرمایا وسبب کثرت فضل العبادۃ فی ان الناس یغفلون عنہا، اس کے اندر یعنی حرج کی حالت میں، فتنے کے دور میں، ہنگامے کے دور میں عبادت کی فضیلت اس لیے ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اس لیے، اس کا سبب یہ ہے کہ ایسی حالت میں لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں اور عبادت کو چھوڑ کے وہ دنیا کے اندر یا دنیا کے جو ہنگامہ ہے اسی کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ زمانہ آتا ہے، کچھ وقت ایسے آتے ہیں، کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی زبان پر ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی ہنگامے کی اسی چیز کی سلسلے میں سبھی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ ان سے کٹ کے وہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا يُتَفَرَّقُ لَهَا إِلَّا أَفْرَادٌ، کچھ ہی لوگ خالی ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کرے اور باقی تمام لوگ معاشرے کے جو ہوتے ہیں وہ اسی فتنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس حدیث کے اندر جو ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور یہ ہم غور کریں کہ یہ تنہائی میں، یعنی اللہ رب العالمین کے جب دوسرے بندے اللہ سے غافل ہیں، ایسی صورت میں یاد کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح رات کی عبادت جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ بھی تنہائی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں عام طور سے یہ دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو غافل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ تو جو بندے اللہ رب العالمین کو سب اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح بہت سارے مواقع آئیں گے، جیسے انسان بازار میں جاتا ہے، بازار میں دنیا داری ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، بہت سے گناہ کے مواقع وہاں ہوتے ہیں، جھوٹ سچ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی ان امور کو، ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔